لفظ ہیں یہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. ذرا قرآن مجید دیکھ لیجئے، برکت بھی ہو جائے گی اور بہت فائدہ ہو جائے گا. یہ جناب سورہ الفتح بھائی آیت نمبر 10 ہے میرے پاس آیت نمبر 10 ہے. جو پچھلی آیت کا حوالہ دیا گیا وہ 18 صفحہ نمبر 662 ہے جی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں جی. قرآن میں کہا ہے نا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. سن لیجئے، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہاں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ، ید مانا ہاتھ، اللہ اللہ فوق اوپر ایدی جمع جی. ید کی جمع، بہت سارے ہاتھ، ہم ضمیر جمع کی. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. پھر ترجمہ دیکھیے جی. جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، جو لوگ صحابہ کرام تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں جی. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اگر کوئی شخص صرف ترجمے پر غور کر لے تو صحابہ کرام جیسے ہستی کے خلاف کبھی بات کرنے کا سوچے گا. ان الذین، پکی بات ہے. ان مانا پکی بات ہے، یقینی بات ہے، سچی بات ہے. یبایعونک، جنہوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی، اللہ کے نبی کا ہی ہاتھ، تو انہوں نے گویا انما یبایعون اللہ، گویا انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. فَوْيَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، ان سارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. یہ ہاتھ یہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ورنہ نبی کے ہاتھ تو بڑی بات ہے. آپ کی جوتی جیسے بھی کائنات میں کوئی جوتی نہیں ہو سکتی، اور جوتی تک بھی کسی انسان کا مرتبہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نبی ہیں. پھر آخر الزمان نبی. اوپر صحابہ کرام کے ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ. اس آیت نمبر 10 کو علماء کرام بار بار پڑھیں، غور کریں، بہت موتی ملیں گے آپ کو. یہ اوپر ہاتھ آ گیا، یہ دیکھو درمیان میں صحابہ کرام کا ہاتھ، نیچے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کرام کے ہاتھ. تو یاد رکھنا، نیچے سے کوئی حملہ کرے گا تو دفاع مصطفیٰ کریم کریں گے، اوپر سے کوئی حملہ کرے گا تو دفاع خود خدا کرے گا. قیامت تک کوئی صحابہ کرام کی گفتار پر، رفتار پر، کردار پر حملہ کر ہی نہیں سکتا. کسی کے پاس اس بات کا جواب ہو تو بتائے. میں تو حوالے قرآن کے زیادہ دیتا ہوں، کسی کتاب کا حوالہ تو نہیں کہ کوئی ریجیکٹ کر دے گا. یہاں اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر میں ذرا توجہ کریں گے. آخر میں آپ نے جب پوچھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، تو فرمایا کوئی بات نہیں، جو آپ نے ہاتھ بیعت کے لیے پھیلایا ہوا تھا وہ تو تھا. آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ مبارک کے بارے میں کہا یہ ہاتھ حضرت عثمان کا رضی اللہ عنہ اوپر آ گیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو
یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے اپنے نبی نے آخر الزماں پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اگر بات میں نے کرنی ہے تفصیل سے، پھر اگر آپ کا ذہن حاضر ہو تو من کنت مولا ہو فہذا علی بن مولا اللہم من وال والا وعاد من آدھا ہو، وہاں میں حدیث پر تو پھر آؤں گا، وہاں اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اونچا کیا۔ ہاتھ تو علی کا تھا، پکڑا میرے نبی نے۔ ہم تو اس شان کو بھی مانتے، اس کا انکار تو کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ حضرت عثمان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اور پھر بعد میں تو صلح بھی ہو گئی۔